السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان میں آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے الجنت فی ضوء القرآن، جنت قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس میں مسائل کی صورت میں سوال کیے گئے ہیں، یعنی اور ان کا جواب قرآن کی آیتوں لانے کی صورت میں دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 11 ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ مسئلہ 12 ہے جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ مسئلہ 13 ہے جنت کی عورتیں ظاہری آلائشوں مثلاً حیض و نفاس وغیرہ اور باطنی آلائشوں مثلاً غصہ، غیبت، حسد اور سوکناپا وغیرہ سے پاک ہوں گی۔ مسئلہ 14 ہے جنت کی زندگی لازوال ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس سلسلے میں وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 لائے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل ہم دنیا میں دیے گئے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اوپر جو سوال یعنی مسائل کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کا جواب ہمیں اس آیت سے مل رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان یہ دونوں کام کرتا رہے تو اس کے لیے ایسے باغات کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں پھل دیے جائیں گے، یعنی وہاں پر کھانے پینے کو ہوگا، اور پھل ظاہر ہے وہاں کا جو ہوگا وہ نہ تو ہم نے اس کو کبھی دیکھا دنیا میں نہ سنا، لیکن یہ ہے کہ وہ ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ابدی لازوال نعمتیں ہوں گی۔ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی جیسے اوپر آیا کہ وہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوں گی، اور یہ لوگ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اصل مقام ہے نا جس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے۔ یعنی دنیا کے گھر تو آپ دیکھیں ہم سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ایک خریدتے ہیں، پھر وہ پرانا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر آگے سے آگے ساری زندگی انسان اسی تگ و دو میں گزار دیتا ہے، لیکن ایک دن وہ جا کے قبر میں ہی پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ مسئلہ 15 ہے اہل جنت قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ اگلا ہے مسئلہ 16 اہل جنت کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور ان دونوں باتوں کے لیے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 لائے ہیں قال اللہ تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا، اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی یعنی دیدار الہی، یعنی جنت میں بھلائیاں نعمتیں تو نصیب ہوں گی، اور وہاں پہ جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ، نعمت عظیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دیں۔ اور اس کے برعکس یعنی یہیں پہ بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی یعنی دیدار الہی، ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہ ہوگی، جیسے پیچھے مسئلہ میں بتایا نا کہ وہ اس دن کی رسوائی سے محفوظ ہو جائیں گے۔
تو ان کے چہروں پر خوشی اور چمک ہوگی. یہ ہیں جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مسئلہ نمبر 17 ہے اہل ایمان میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت یا حسد ہوگا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے. اس سلسلے میں وہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 لائے ہیں. قال اللہ تعالی وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے. ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر ہم کو اللہ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راستہ نہ پا سکتے. بے شک ہمارے اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس دن منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو. اللہم اجعلنا منہم. پھر فرمایا مسئلہ نمبر 18 ہے جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے. مسئلہ 19 ہے جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ سدا بہار موسم ہوگا. قال اللہ تعالی ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا. اے آدم تو جنت میں بھوکا نہ رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 118 سے 19 تک ہے. مسئلہ 20 ہے نیک خاندان جن میں آباء و اجداد، بیویاں اور ان کی اولادیں شامل ہوں گی جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھے کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 23 سے 24 تک ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ابدی جنتوں میں جنتی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ جنت تمہارے صبر کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے کیا، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو. سبحان اللہ. ہمیں شوق لگ جانا چاہیے نا ان جنتوں میں پہنچنے کا. تو پھر کیا کریں؟ اب یہاں پر جو بات آئی ہے وہ ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو جب بھی صبر کرنا مشکل ہو جائے تو موت کو یاد کر لیا کریں کہ موت کے آنے میں کچھ زیادہ دن تو نہیں رہ گئے، ہمیں کیا پتہ ہم کس وقت فوت ہونے والے ہیں. تو بس تھوڑی سی اور زندگی ہے، اس میں صبر کر لیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کی بہاریں وہاں پر آپ کی منتظر ہوں گی. مسئلہ 21 ہے اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی محنت یا مشقت نہیں کرنی پڑے گی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 48 ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. اہل جنت کو جنت میں کسی قسم کی تھکان نہ ہوگی، نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. مسئلہ 22 ہے جنت میں جنتی لوگوں کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کا سلوک کیا جائے گا. مسئلہ 23 ہے جنت کے خدام جنتی لوگوں کی خدمت میں سفید رنگ کی لذیذ شراب کے جام پیش کریں گے.
مسئلہ 24 ہے، جنت کی شراب ہوش و حواس میں بگاڑ پیدا نہیں کرے گی۔ مسئلہ 25 ہے، انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں جنتیوں کو انعام کے طور پر دی جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے آیتیں بیان کی ہیں، سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے لے کر 49 تک۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون۔ جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کر جنتیوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ شراب ہوگی سفید رنگ کی لذیذ، جس سے نہ ضرر پہنچے گا نہ عقل خراب ہوگی، اور ان کے پاس حیادار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ مسئلہ 25 ہے، جنتیوں کے لیے عدن جنت کے ایک محل کا نام ہے، اس کے ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے۔ مسئلہ 27 ہے، جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل اور مشروبات کھا پی جائیں گے جو فوراً ہضم ہو جائے گا۔ مسئلہ 28 ہے، جنت کی حوریں خوبصورت، شرمیلی، موٹی آنکھوں والی اور اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ مسئلہ 29 ہے، جنت کی نعمتیں کم ہوں گی نہ ختم ہوں گی، اور اس سلسلے میں آیات ہیں وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ یہ آیات کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اسی میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے، ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطا کبھی ختم نہ ہوگی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 49 سے 54 تک ہے۔ مسئلہ 30 ہے، اہل جنت اپنی نیک بیویوں کے ساتھ جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کریں گے۔ مسئلہ 31 ہے، جنتی جوڑوں یعنی میاں بیوی کے سامنے سونے کے تھال جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، اور سونے کے ساغر جن میں مختلف قسم کے مشروبات ہوں گے پیش کیے جائیں گے۔ مسئلہ 32 ہے، جنت میں قلب و نظر کو لذت پہنچانے والی ہر چیز موجود ہوگی۔ مسئلہ 33 ہے، جنتی لوگوں کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی خاطر انہیں بتایا جائے گا کہ اس جنت اور اس کی نعمتیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلے میں آیات لائے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 70 سے 73 تک، پڑھتے ہیں۔ قال اللہ تعالی ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون
یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ۔ داخل ہو جاؤ جنت تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، آنکھوں کو لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ان اعمال کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ پھل ہیں، تم انہیں کھاؤ گے۔ تو ہر ایک کو جو ہے دیکھیں آپ کے مختلف طرح کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں نا، تو مجھے جو آج اس آخری آیات کو پڑھتے ہوئے جو ایک دم سے ذہن میں خیال آیا نا، کہ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بہت اچھا بھی کماتے ہیں اور آپ بہت نعمتیں بھی آپ کو حاصل ہیں، اور یعنی کہ میاں بیوی کے آپس میں محبت بھی ہے، اور بارہا ایسا دل چاہتا ہے ان کا کہ وہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں، تھوڑی دیر سکون سے بات کریں، لیکن ایسے سکون کے لمحات کم ہی میسر آتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ خواتین کچن میں بزی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ خاوند کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اس کے بعد وہ ان کو خود ان کے پاس بیٹھ کے کھانے کا کم ہی وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اپنے خاوند کو سرو کریں، ان کو پہلے یعنی ان کو کھلا کے وہ خوش ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماں بیٹے کا بھی معاملہ یہی ہے، اور ہر طرح جہاں بھی آپ جیسے آپ کے گھر میں فرینڈز آ رہی ہوں تو ظاہر ہے مہمان تو بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن میزبان کو یعنی جو خاتون خانہ ہے اس کو بار بار اٹھنا بھی پڑتا ہے، خواہ گھر میں کتنے ہی نوکر کیوں نہ ہوں۔ لیکن مجھے جو یہاں پہ بات اٹریکٹ کی نا وہ یہ ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا، تو ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساغر گردش کرائے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی میاں بیوی جوڑوں کی شکل میں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور انہیں میزبان دوسرے لوگ موجود ہیں نا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے واقعی ان جنتوں کے حصول کی تمنا کرنی چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں تو دیکھیں آنی جانی ہیں، فانی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، آج کسی کے پاس زیادہ ہے کل تھوڑا ہے، تو یا آج کسی کے پاس تھوڑا ہے کل زیادہ بھی ہو جائے گا، لیکن فائنل کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کے حصول کی تمنا ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک بات جو میں نے کچھ دنوں میں سیکھی وہ یہ کہ ٹھیک ہے ہم باقی نیتیں بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں جنت چاہیے ہے، بہت سارے ثواب کی بھی ہم آرزو رکھیں، لیکن جو ٹاپ پہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے نا وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ مین جو مقصد ہے نا ہماری زندگی کا، اللہ کی عبادت، اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کر لینا، وہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو یہ تو ساری جو باقی نعمتیں ہیں یہ تو اس کے ساتھ ہی مل جانے والی ہیں، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا نا تو وہ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا، جو کہ جنت کی نعمت کبریٰ ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔